ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس رکوع میں اور ان دو آیتوں میں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، خود بھی سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے بھی پہنچائیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے خرید دیا۔ یہاں پر اللہ کے ایک سودے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو اللہ نے سودا کیا ہے مومنوں سے۔ ایک چیز اللہ نے خریدی ہے اور بدلے میں ایک چیز دی ہے۔ اللہ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون، وہ سب لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون، پس وہ سب قتل کرتے ہیں، ویقتلون، وہ سب قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ، اس اللہ پر، حقاً، سچا، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں۔ ومن اوفا، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا، بعہدی، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا، پس سب خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر جو تم نے سودا کیا اس سے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ التائبون العابدون، وہ مومن سب توبہ کرنے والے، العابدون، سب عبادت کرنے والے، الحامدون، سب حمد کرنے والے، السائحون، سب روزہ رکھنے والے، الراکعون، سب رکوع کرنے والے، الساجدون، سب سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اور سب حکم دینے والے نیکی کا اور روکنے والے برائی سے، والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے سب ایمان والوں کو۔ ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب، للنبی، نبی کے لیے، والذین، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو، سب ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ سب بخشش طلب کریں سب مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ہوں اولی قربا، قرابت والے، ان کے قریبی رشتہ دار، من بعد، اس کے بعد کہ تبینہ، خوب واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، انہم، کہ بے شک وہ، اصحاب الجحیم، دوزخ والے ہیں۔ وما کان استغفار، اور نہیں تھا استغفار طلب کرنا، بخشش مانگنا، ابراہیم علیہ السلام کا، لأبیہ، اپنے باپ کے لیے، الا، مگر، موعدۃ، ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدہا، کہ اس نے وعدہ کیا تھا اپنے اس باپ سے، ایاہو، اس سے، فلما، پھر جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس ابراہیم کے لیے، انہو، کہ بے شک وہ، اس کا باپ، عدو، دشمن ہے، للہ، اللہ کا، تبرأ، تو وہ بالکل بے تعلق ہو گیا، منہ، اس سے، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، یقیناً نرم دل تھے، حلیم، بہت بردبار تھے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لیضل، کہ وہ گمراہ کر دے، قوماً، کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ جب وہ ہدایت دے چکا انہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبین لہم، وہ واضح کر دے ان کے لیے، ما یتقون، جس سے وہ سب بچیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، وہی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہی مارتا ہے،
वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। लक़द ताबल्लाह, यकीनन तौबा कबूल फरमाई अल्लाह ताला ने अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या तवज्जो फरमाई अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वल मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन पर, वल अंसारी, और अंसार पर, अल्लज़ी वो, इत्तबऊ के सब साथ रहे, उन्होंने पैरवी की, फ़ी साअतिल उसरा, तंग दस्ती की घड़ी में, मिन बादी, इसके बाद के कादा करीब था, यज़ीग़ु क़ुलूब फ़रीक़िन, टेढ़े हो जाते दिल एक फ़रीक़ के, मिनहुम उनमें से, सुम्मा फिर, ताबा अलैहिम, तवज्जो फरमाई उन पर, इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम, बेशक वो उन पर बहुत शफ़क़त करने वाला बड़ा मेहरबान है। व अलस्सलासा, और उसने मेहरबानी की उन तीनों पर, अल्लज़ीना जो, खुल्लिफ़ू सब पीछे छोड़े गए, हत्ता यहाँ तक कि, इज़ा ज़ाक़त जब तंग हो गई, अलैहिम उन पर, अल अर्ज़ु ज़मीन, बिमा रहुबत इसके बावजूद कि वो कुशादा थी, ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद उन पर तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम, और तंग हो गई उन पर, अनफुसुहुम उनकी जानें, वज़न्नु, और उन सब ने समझ लिया, वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाह, और उन सब ने समझ लिया कि कोई जाए पनाह नहीं, मिनल्लाह अल्लाह से, इल्ला इलैहि मगर उसी की तरफ। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर उसने तवज्जो फरमाई, अलैहिम उन तीनों पर, लियतूबू ताकि वो सब तौबा करें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, हुवा वही, अत्तव्वाब बहुत तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ, तो अभी हम इसकी तफसीर देखते हैं। आज के सबक में हमारे इस रुकू में जो पहली और दूसरी आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने एक सौदे का ज़िक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ एक मुआहिदा किया है, एक सौदा किया है, एक चीज़ दी है और बदले में मोमिनों से कुछ लिया है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक यकीनन अल्लाह ने ख़रीद लिए, मिनल मुमिनीना मोमिनों से, अनफुसहुम उनकी जानों को, मोमिनों से अल्लाह ने उनकी जानें ख़रीद ली हैं, व अम्वालहुम और मोमिनों के माल भी ख़रीद लिए हैं, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, दिया क्या है कि बेशक अल्लाह ने उनको जन्नत दी है। और जानें और माल किस तरह ख़रीदे हैं, युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, के अपनी जानों के साथ और अपने मालों के साथ वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फ़यक़्तुलून, बस वो सब कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। अल्लाह की अपने माल, तलवारें और अपने घोड़े, अपना साजो सामान लेकर अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, जिहाद के लिए निकलते हैं और जाकर दुश्मन की गर्दनें काटते हैं। फ़युक़्तलून, क़िताल करते हैं और कत्ल हो जाते हैं, उन दुश्मनों को भी कत्ल करते हैं और ख़ुद भी मारे जाते हैं, जानें कुर्बान कर देते हैं। वादन अलैहि हक़्क़ा, ये सच्चा वादा तौरात और इंजील में है। तो ये सहाबा कराम के बारे में कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकलते अपने माल और अपनी जानें लेकर, और जो पीछे ज़िक्र हम वाक़या पढ़ के आए हैं और आगे भी इसका ज़िक्र आएगा, ग़ज़वा तबूक में किस तरह मुसलमान सहाबा कराम जो है अपने माल और अपनी जानें हथेली पर रख कर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का सारा सामान लेकर आ गए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का आधा सामान लेकर आ गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत कुछ दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने दिया। ये सब अपनी जानें और अपने माल लेकर अल्लाह के रास्ते में आए जिहाद करने के लिए। अपनी जानें भी दी, अपने माल भी दिए। ये था सौदा। क्या हम भी ये सौदा कर सकते हैं? कितना बड़ा सौदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़रीद रहे हैं, जान भी और माल भी। और जान और माल दी भी अल्लाह ने है। ये जान किसकी है? हमें ये किसने दी है? इस जिस्म में जो रूह है, हमारे हाथ हरकत कर रहे हैं, पाँव में चलने की ताकत है, आँखों में देखने की, कानों में सुनने की, ये सारी सलाहियतें, ये क़ुव्वतें, ये ताकतें किसने दी हैं? अल्लाह ने दी हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि अब ये मुझे दे दो।
دی بھی اللہ نے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ مجھے دے دو اور بدلے میں تمہیں اس سے کہیں بہتر چیز عطا کروں گا۔ یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ عیش و عشرت، یہ لذتیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ سب اللہ نے دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو اب واپس مجھے دے دو، یہ مال میں نے دیا مجھے دے دو، یہ جان میں نے دی، یہ زندگی میں نے دی، یہ زندگی تم مجھے دے دو، میرے راستے میں اس کو وقف کر دو، بدلے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے انعام دوں گا۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ اور اللہ کی جنت کائنات میں سب سے قیمتی ترین چیز، اس دنیا و ما فیہا سے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال و زر ہے، یہ ساری دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے، یہ سب ایک طرف، اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اس جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ کا مقابلہ پوری دنیا و ما فیہا کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا تو حقیر ہے، اور اس حقیر چیز جس کی خاطر ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اس جنت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ کیا وہ جنت ایسے مفت میں مل جائے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت تو میں نے بیچ دی، جنت بک چکی ہے، اور خریدار کون ہے؟ جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دے دے، وہ اس کے خریدار ہیں، وہی جا سکیں گے۔ جس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، سب کچھ انہوں نے اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ، کیا کوئی آسان سودا ہے؟ ایسے مفت میں صرف تمناؤں سے ہمیں جنت مل جائے گی؟ آج کئی مسلمان صرف تمناؤں پر جی رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس جنت بھاگ تھوڑی رہی ہے ہم سے، جنت تو پکی ہے ہماری، ہم چلے جائیں گے۔ جس طرح یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت تو ہے ہی ہماری، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے لاڈلے، ہم تو اللہ کے پیارے، جنت تو ہے ہی ہماری۔ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہنے لگے جنت میں تو صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو تمہاری خواہشات ہیں، جنت تو بک چکی ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو اپنی جان اللہ کو دے گا، جو اپنا مال اللہ کو دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو صحیح، جب ان کا آقا ان کو تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیتا، تپتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیتا، پھر بھی وہ احد احد کی صدائیں بلند کرنا نہ چھوڑتا، پھر بھی وہ احد احد کہتا، وہ کہتا اللہ ایک ہے، تمہارے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو لوگ کہتے بلال نہ کہا کر، اتنی ماریں تو کھا رہا ہے، خاموش ہو جا، اب اپنی جان تو بچا لے۔ حضرت بلال کیا کہتے؟ حضرت بلال کہتے اگر تم بازار سے جا کر ایک مٹی کا ایک مٹکا خریدتے ہو، کیا تم اسے ٹھوک بجا کر چیک نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک درست پکا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں دیکھتے ہیں ہم۔ کہتے اللہ نے مومنوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں، اللہ نے مجھے جنت دینی ہے، کیا اللہ ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کیا واقعتاً یہ پختہ ہے یا نہیں؟ یہ تھے اصل جنت کے خریدار، سب کچھ کو چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سارا کاروبار بھی وہاں چھوڑ دیا، صرف ایک اونٹ لیا اور اس اونٹ پر تھوڑا سا مال اپنی مال کی تھیلی میں وہ ڈالا، اور اپنے آگے اپنا بیٹا بٹھایا، اور پیچھے بیوی، خود اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چل پڑے، باقی سب کچھ چھوڑ دیا پیچھے، گھر بھی، کاروبار بھی، رشتہ دار بھی، سب چھوڑ دیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے آنے کا، کیونکہ یہ جان اللہ کی ہے، یہ بک چکی، اس کے بدلے اللہ نے جنت دینی ہے۔ اب اس رب کا حکم ہے کہ یہ سفر اللہ کے لیے کرنا ہے اور مدینے جانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن گئے، ابھی راستے میں ہی تھے، پیچھے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے آ گئے، رشتہ دار کہنے لگے عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ کہا یہ اونٹ تو ہمارا ہے، تم جاتے ہو تو جاؤ، یہ نہیں جائے گا۔ انہوں نے اونٹ چھین لیا، سسرال والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے آ کر عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی چھین لی۔ کہا یہ بیوی تمہاری ہے لیکن بیٹی ہماری ہے، تم جاتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تو نہیں جانے دیں گے۔
انہوں نے بیوی چھین لی۔ اب خاندان والے آئے، انہوں نے کہا یہ بیٹا جو تمہارا بیٹا یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، جانا ہے تو اکیلے جاؤ یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو۔ مال کی پوٹلی بھی دے دی، بیوی بھی دے دی۔ اب بیٹا کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف ان کو پتہ ہے کہ جن کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، کہ اپنی اولاد، چھوٹا سا بچہ دشمن کے حوالے کر کے خود چلے جانا ہے، کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور پھر پلٹ کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ اتنا بڑا امتحان، یہ بیٹا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن اللہ آج یہ ایک بیٹا ہے، اس طرح کے 1000 بیٹے ہوں تیرے دین کے لیے قربان کرنے پڑے میں چھوڑ دوں گا۔ بیٹا چھوڑ دیا، کہا لے جاؤ، میرے جسم سے تم جان تو نکال سکتے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ عبد الرحمن ابن عوف چلے، پھر میلوں کا سفر، مکہ سے مدینہ تک میلوں کا سفر ہے، پھر راستہ بھی پتھریلا، سنگلاخ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ اور جنگل ویران، سنسان بیابان، راستے میں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی جان پہچان نہیں۔ پیدل چل چل کے جب مدینے پہنچے تو پاؤں چلنے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، ہونٹ پیاس کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، پیروں سے بھی خون، ہونٹوں سے بھی خون۔ صبح کی نماز پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، عبد الرحمن ابن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگے، چیخ مار کے رو پڑے، کہا اللہ کے پیغمبر مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، میرا گھر بھی گیا، کاروبار بھی گیا، بیوی بھی چھین لی، اللہ کے پیغمبر مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لیا ہے انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن خوش ہو جاؤ، سب کچھ لٹا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو، ایمان بچا کے آئے ہو تو سمجھو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، اللہ کی جنت پا کے آ گئے ہو، رب کی رضا پا کے آ گئے ہو۔ ایسے نہیں ان کو سرٹیفکیٹ مل گئے، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابھی چند ہی دن گزرے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن کا نام لے کر کہہ دو عبد الرحمن تو جنتی ہے۔ ایسے نہیں ان کو سرٹیفکیٹ ملے تھے، انہوں نے واقعتاً بیچ دی تھیں اپنی جانیں، اور بیچ کر سب کچھ اپنی جانوں پہ ظلم و ستم سہ کر اپنے بچے قربان کر کے انہوں نے پھر بھی یہی کہا تھا کہ یہ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ کو قربان کر کے۔ یہ صرف ایک واقعہ، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، ہر صحابی کا واقعہ الگ ہے جنہوں نے جانیں دے دی تھیں اللہ کو۔ اور یہی جو غزوہ ہے، اس غزوے میں کس طرح بھوک پیاس برداشت کی صحابہ کرام نے، جیش العسرہ کہا گیا جسے، تنگیوں کا لشکر، بھوک اور پیاس برداشت کی، لمبا سفر برداشت کیا، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے میں آئے، غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر وقت اللہ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم بھی دیکھیں، کیا ہم بھی جنت کے خریدار ہیں؟ ضروری نہیں وہ جہاد ہو، اگر جہاد نہیں ہو رہا تو دیکھیں اپنے جسم کو، دیکھیں یہ جسم تو اللہ کا، یہ جان اللہ کی، اگر ہم نے دے دی ہے، اگر ہم ہیں خریدار جنت کے تو اس کی قیمت تو یہ جان ہے، یہ جسم ہے، ہم اپنا آپ یہ دینا ہے، یہ قربان کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی کوئی چیز ہم لیں، کیا ہوتا ہے دنیا میں، اگر کوئی مکان لیں کسی شہر کے اچھی جگہ پر آپ مکان لینا چاہیں، پھر کیا کرتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر کسی نے کوئی مکان لیا ہوا آپ نے کبھی، تو اس فیلنگز کو یاد کریں کہ کیا ہوتا ہے مکان لینے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مکان ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ میرے معیار کا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، پھر ہم اس کی قیمت پتہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہوں تو پھر کر لیتے ہیں، اگر اس کی قیمت زیادہ ہو تو ہم اپنا اس سے تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں کہ یہ میرے معیار کا نہیں ہے، اور نیچے آتے ہیں، اور نیچے آتے ہیں، اگر نہ دے سکتے ہوں قیمت تو نہیں لیتے ہم۔ کہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بغیر قیمت کے آپ کو کسی نے دے دیا ہو؟ قیمت ہے، کسی نہ کسی صورت میں اس کی قیمت تو دینی پڑتی ہے نا۔ کیا جنت ایسے مفت میں مل جائے گی؟
صرف تمناؤں سے مل جائے گی؟ دنیا کا گھر بھی صرف تمناؤں سے نہیں ملتا، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے، کچھ لگانا پڑتا ہے، صلاحیتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنی ترجیحات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ایک آپ مکان لے رہے ہیں اپنا، تو اس کے لیے جو آپ مکان خریدنے کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کئی اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں نا، کہ آج یہ چیز نہیں لیتے، فلاں نہیں لیتے، فلاں جگہ پہ خرچ نہیں کرتے، اکٹھا کر لیں تاکہ مکان ہمارا اچھا بن جائے، اچھا مکان مل جائے ہمیں۔ ایک دنیا کے عارضی مکان کے لیے جس میں پتہ نہیں کتنے سال ہمیں رہنا نصیب ہو یا نہ ہو، مکان کوئی بناتا ہے، رہتا کوئی ہے۔ اس عارضی مکان کے لیے تو اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی دیکھ بھال، کہ صرف تمناؤں سے نہیں ملتا، تمناؤں سے نہیں بنتا مکان۔ اور جنت عالیشان جگہ، اتنی قیمتی ترین جگہ، کیا وہ ایسے تمناؤں سے مل جائے گی؟ مفت میں مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے، اللہ کی جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، اللہ کا صلہ، اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے، اور جنت بہت مہنگی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا نا، فرشتے سے کہا کہ جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ، میری جنت کو دیکھو، اس کی سیر کرو۔ فرشتوں نے دیکھا، جنت کی سیر کی، اس کی نعمتیں، اس کا عیش و آرام، اس کے باغات۔ فرشتوں نے کہا اللہ اتنی تیری خوبصورت جنت، تیرا جو بھی بندہ اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ اس جنت میں آئے، وہ ضرور آئے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس جنت کو گھیر دو، مصائب سے، مشکلات سے، آلام سے، پریشانیوں سے جنت کو گھیر دیا گیا، تکلیفوں سے۔ جب جنت گھر گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اب دیکھو۔ جب فرشتے نے دیکھا، کہا اللہ اتنی مشکلیں تیری جنت کے لیے کون اٹھائے گا، کہیں تیری جنت خالی ہی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے رہنے دو جنت کو، جو یہ مشکلات اٹھائے گا، جو یہ قربانیاں دے گا، جنت اسے دوں گا میں۔ وہی ہے نا کہ جو جان دے دے گا، جو اپنی منمانی، اپنی مرضی چھوڑ دے گا، جو اس جسم پر، اس جان پر میری مرضی نافذ کرے گا، اسے میں جنت دوں گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، انہیں جنت مل جائے گی، جنت مفت میں مل جائے گی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ تکلیفوں سے نہیں گزارا جائے گا، ان کو کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اس کا کوئی نہ کوئی قیمت اس کی دینی پڑتی ہے، بغیر قیمت کے کچھ نہیں ملتا۔ جنت کی بھی کوئی قیمت ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، دنیا میں کوئی بھی سودا ہوتا ہے تو اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں۔ اللہ کا سودا ہے نا، اللہ نے سودا کیا ہے، خرید لیے ہے مومنوں کی جانیں اور مومنوں کے مال۔ دنیا میں سودے کے لیے نا کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا پہلی چیز کہ ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک مالک ہوتا ہے، جو چیز کا مالک ہے وہ بیچنے والا، اور دوسرا اس کو خریدار، خریدنے والا، اور تیسرا وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دونوں کا آپس میں راضی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس پر دونوں راضی ہیں کہ وہ خرید رہا ہے اتنی قیمت میں اور بیچنے والا اتنی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہے، دونوں راضی ہیں۔ پھر کمٹمنٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسہ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور کس کیفیت میں دینا ہے، کیش میں دینا ہے یا اس کی کوئی اور چیز دینی ہے، یا کس کیش میں دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب طے ہو جائیں اور مالک جب اپنی چیز کو بیچ دے تو پھر وہ پوری کی پوری خریدار کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خریدنے کے بعد مالک کہے نہیں اب اس چیز میں اتنا میرا حصہ ہے، یا جو ہے اس میں میں بھی کچھ چینجنگ یا کچھ تبدیلی کر سکتا ہوں۔ جب بک گئی پوری، اب اسی کی، اب وہ چیز اس کی، اب مالک کا اس پر کوئی اختیار اور کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انہی شرائط پر ہم دیکھیں کہ اللہ نے خرید لی ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے مال، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم جنت کے خریدار ہیں؟ کیا ہم نے بیچ دی ہیں اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کو؟
تو پھر دیکھیں، پہلے تو شعور کے ساتھ، اپنے مکمل شعور سے ہم سوچیں، کیا واقعتاً ہم جنت کے خریدار ہیں؟ کیا واقعتاً جانا چاہتے ہیں ہم جنت میں؟ یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ایسے بس ہاں مریں گے تو دیکھا جائے گا بس؟ اگر واقعتاً شعوری طور پر ہم سوچتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر دیکھیں اس کی قیمت تو ایک ہی بتائی ہے اللہ نے، وہ یہ ہے کہ اپنا آپ دے دیں اللہ کو۔ دنیا کی باقی ساری چیزیں جو ہے پیسے کے ساتھ خریدی جا سکتی ہیں، اللہ کی جنت پیسے سے نہیں خریدی جاتی، پیسے سے نہیں خریدی جائے گی جنت، نہیں اللہ کو چاہیے پیسہ۔ یہ دنیا والوں کے لیے ہے، اللہ کو تو اپنا آپ دینا ہے، اپنی خواہش نفس قربان کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کیا میں وہی کام کرتا ہوں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا میرے دن کی ساری مصروفیات اللہ کی مرضی کے تابع ہیں؟ کیا میرا سونا اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میرا اٹھنا اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میرا بولنا اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میرا سننا اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میرا دیکھنا اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میرا چلنا اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میری دن رات کی محنت، کوشش، کاوش وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ اگر اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اس جسم پر اپنی مرضی کو ہٹا کر میں نے اللہ کی مرضی کو رکھا ہوا ہے، یا اپنی مرضی کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے کہ جو رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، رضینا بقسمت الجبار فینا، کہ ہم اس پر راضی ہو گئے جو رب کا حکم ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم جنت کے خریدار ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے گا۔ اور اگر نہیں ہے یہ بات کہ ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، دل نے کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہ کیا تو نماز نہ پڑھی، کبھی سچ بول لیا، کبھی جھوٹ بول لیا، جہاں جھوٹ بولنے کا فائدہ ہو رہا ہو وہاں جھوٹ بول لیا، ٹھیک ہے نا، حرام ملا تو وہ کھا لیا، حلال ملا تو وہ بھی کھا لیا، تو پھر سوچنا چاہیے ہمیں، پھر ایسے میں تو جنت نہیں مل جائے گی۔ اور پھر دیکھیں نا، دنیا میں اگر کسی بھی جگہ آپ نے جانا ہو اس کے لیے کئی شرائط ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں چلے جائیں گے نا آپ۔ ایک ملک سے اگر دوسرے ملک میں آپ نے جانا ہے، وہاں کی نیشنلٹی لینی ہے آپ نے، تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، خصوصاً یورپ کے ویزے لینے کے لیے اگر جو وہاں جاتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں یا ویزا لیتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور پھر جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے سارے قوانین کو فالو کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین کے پاسدار رہیں گے، اس کے جھنڈے کا احترام کریں گے، اور اس کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کو فالو کریں گے۔ اگر آپ کسی کو بھی نہ کریں، ان کے قوانین نہ مانیں، تو آپ کا ویزا کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا ویزا کینسل ہوا ہو، کسی کی نیشنلٹی جو ہے وہ ختم کی گئی ہو، تو اس کو وہ ذرا سوچے اور تصور کرے اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا احساسات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں آخرت میں جاتے ہوئے وہاں ایسے تھوڑی چلے جائیں گے، یہاں کسی ملک میں جانے کے لیے وہاں کا ویزا چاہیے، وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے آپ کو قوانین فالو کرنے چاہیے۔ آخرت، جنت، وہاں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر کسی قانون کو فالو کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی کریں ویسے چلے جائیں گے۔ دنیا کے ملک کی تو بات چھوڑیں، ایک کلب میں بھی جانا ہو نا اپنے، وہاں کے لیے بھی اس کلب کا ڈریس پہننا آپ کو لازمی ہے۔ کسی سکول میں داخلہ لینا ہے، وہاں کے قانون ماننے ہیں، کسی ادارے میں جانا ہے، وہاں کی آپ قانون کو فالو کرنا ہے، وہاں تب رہ سکتے ہیں، ایسے نہیں رہ سکتے آپ۔ اللہ کی جنت کوئی ایسے حقیر چیز تھوڑی ہے کہ جو جیسے منہ اٹھا کے آئے چلا آئے۔ یہ دنیا تو اللہ نے دی اسی لیے ہے کہ اس جنت کی تیاری کر لو، جس طرح ایک ملک میں جانے کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں نا، اس کے قوانین کو پہلے پڑھتے ہیں، وہاں رہنے کے لیے وہاں کا رہن سہن، وہاں کہ جو کام ہیں ان کو پہلے سیکھتے ہیں،
مثلاً وہاں جا کے آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو ڈرائیونگ کرنا پہلے سیکھیں گے نا آپ، تب جا کے وہاں آپ کو جگہ ملے گی۔ اسی طرح جنت جو ہے بہت اعلیٰ ترین جگہ ہے، وہاں جنت میں رہنے کے لیے اللہ نے یہ ٹریننگ کے لیے جگہ رکھی ہے کہ جو اس جنت میں رہنے کے قابل ہوگا اسی کو ہی وہاں داخلہ دیا جائے گا۔ جس طرح ایک ملک میں رہنے کے قابل ہے وہ جو بندہ، تو اس کو ہی وہاں بھیجا جاتا ہے، جو اس قابل نہ ہو اس کو وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ سے ہی واپس ہوتا ہے نا ایسے کہ تم قابل نہیں ہو، اس قابل نہیں کہ اس ملک میں رہ سکو۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے وہاں جنت میں رہنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ پہلے سیکھ کر آؤ، تمہارا اخلاق اس قابل ہو کہ تم جنت میں رہ سکو، تمہارا کردار اس قابل ہو کہ تم جنت میں رہ سکو، تم جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، تم اس طرح ہے نا لا يسمعون فیہا لغوا، اس جنت میں کوئی لغو بات سنائی نہیں دے گی، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پر سکون ہی سکون ہوگا، وہاں پر وہ دل آئیں گے جو دل اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو قلب منیب ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں تیاری کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جنت میں جانے کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں ہم، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ دنیا کے ایک چیز کے لیے کتنی ہم کوششیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شادی کو ہی لے لیں، جس کی شادی کے دن وہ دن مقرر کر دیے گئے ہوں تو پھر اس کو کتنی فکر ہوتی ہے، کتنی وہ کوشش کرتا ہے، کتنی تیاریاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں یہ سبق ریکارڈ کرنے کے لیے، گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں ہمارے ہمسائے میں ایک لڑکی کی جو ہے وہ شادی کے دن رکھے گئے، تو وہ تیاریوں میں تھے، 3-4 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ سارے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، صرف وہ نہیں ان کے رشتہ دار بھی سارے، کیا ہے کہ دن آ چکے ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے۔ یار اتنی چھوٹی سے کام کے لیے اتنی تیاری، اور اتنا بڑا کام جو اصل مقصد ہے وہ بغیر تیاری کے، مرنے کی کوئی تیاری نہیں، جنت میں جانے کی کوئی تیاری نہیں، کہ ایک گھر میں نئے مہمان نے آنا ہے، شادی کر کے ایک عورت کو لے کے آنا ہے یہاں، اس کے لیے اتنی تیاری۔ اور جس گھر میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جانا ہے جنت، وہ محض خیالوں سے ہی مل جائے گا، اس کے لیے کوئی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم کیا سمجھ کر، کیا سوچ کر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا سوچ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نماز میں نے چھوڑ دی، اگلی نماز کے آنے سے پہلے اگر اس کے دوران موت آ گئی تو پھر کہ جنت میں نہیں جانا چاہتے، اس جسم پہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے، کیا سوچ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا سوچ کر ہم دوسرے کا حق کھا لیتے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، کیا سوچ کر ہم اذان سن کے بھی نیند میں سوئے رہتے ہیں، نہیں اٹھتے، آخر کیا سوچتے ہیں اس وقت کہ نہیں جانا چاہتے جنت میں؟ یہ جان تو ہے ہی نہیں ہماری، یہ تو اللہ کی ہے، اس کو دے دیں۔ اور پھر جانی تو ویسے بھی وہاں ہے نا، اگر اللہ کو نہیں دیں گے، اللہ نے تو کہا میں نے خرید لی، اگر نہ دیں اللہ کو، ہم اپنی مرضی کریں تو کتنی مرضی کر لیں گے اپنی، ایک دن تو مرنا ہے نا۔ جان دی بھی اللہ نے ہے اور جانی بھی وہاں ہے، مرنے کے بعد وہیں جائے گی نا۔ اگر نہ دیں ہم اللہ کو، جو نہیں دے رہے کافر اپنی مرضی کر رہے ہیں، پھر کدھر جاتے ہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد پھر جانا اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ مال، یہ دولت، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، بنگلے، یہ سب، یہ بھی اللہ نے دیے، اور یہ بھی کدھر جانے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، ختم۔ الا ان الارض للہ، یہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، یہ سارے خزانے، وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے سب خزانے اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ نے دیے ہیں ہمیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، جب تک ہمارا جتنا اللہ نے اختیار اور کنٹرول دی ہے، اس اختیار اور کنٹرول کے ہوتے ہوئے اللہ کو دے دیں۔ یہ جان تو ویسے جانی اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے اسی کو دے دیں، اسی کو دے دیں، اس کی مرضی کے تابع کر دیں اپنی مرضی، اس کے فرما بردار بن جائیں۔
اور مال بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک دن اس پر ہمارا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کنٹرول ختم ہو اس سے پہلے پہلے ہم دے دیں اللہ کو۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے نا پیسے رکھے ہوئے ہیں فارن کرنسی میں، تو وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیس جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ اپنے پیسے کو جہاں چاہتا ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے خبر آتی ہے کہ فلاں بندے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کے پاس نہیں رہا، سارا کچھ گیا ختم۔ اس سے پہلے پہلے وہ جہاں چاہتا دے سکتا تھا۔ یہ دنیا میں بھی جو پیسہ اللہ نے دیا ہے، جو دولت، جو مال، جو سارا کچھ دیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس پر ہمارا ایکسیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہوگا، موت آ جائے گی، پھر یہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو پھر کہتا ہے انسان رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جاتی نا۔ فرشتے پوچھتے ہیں پھر کیا کرتا تو؟ کہتا فاصدق واکن من الصالحین، تو میں اپنے مال کا صدقہ کر دیتا اور میں نیک بن جاتا، میں اللہ کا فرما بردار بن جاتا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے اس پر، اس مال پر، اس سے پہلے پہلے ہم اللہ کو دے دیں، اس کی بڑی قیمت لگے گی، بہت قیمت ہوگی اس کی۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارے پیچھے اگر کوئی دے یا نہ دے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے پھر، تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ سچا وعدہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں بھی، کہ ایسے نہ سمجھو کہ یہ ادھار کا سودا ہے، نقد نہیں ہے، یہ ایسا سودا ہے کہ جس میں کسی قسم کے خسارے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور یہی وعدہ تورات میں بھی کیا گیا، یہی وعدہ انجیل میں بھی کیا گیا، یہی وعدہ قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ اور وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے بھلا سچا وعدہ کوئی کرنے والا ہے تو خوش ہو جانا چاہیے۔ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو اس بیع کو کرنے والے ہیں، جو اس کے خریدار ہیں، جو اس جنت کے خریدار ہیں، جو اپنی جان اللہ کو بیچنے والے ہیں، ان کو خوش ہو جانا چاہیے اس پر۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی دے دیں، اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی عطا کر دیں، اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہم وہ کام کریں جو اللہ کی مرضی کے تابع ہوں۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہیں، جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں۔ اب ان کی صفتیں کیا ہیں؟ جنہوں نے بیچ دیں اپنی جانیں اللہ کو، وہ کرتے کیا ہیں؟ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہو جاتی ہے کبھی ان سے، کہ جان اللہ کی تھی، اس پر اپنی مرضی چلا لی، جان اللہ کی تھی لیکن اس میں کمی کوتاہی کر لی، اپنی مرضی کر لی، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، تو فوراً توبہ کرنے والے، التائبون، بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہیں، اللہ میں گناہ گار، میں عاجز، میں بے کس، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں بھول گیا۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اور اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں اللہ جس حال میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے اسی پر۔ السائحون، اور روزہ رکھنے والے۔ السائحون کا ایک اور معنی بھی ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانے والے، دنیا سے بے رغبت ہو کر سیر و سیاحت کرنے والے بھی اس کا معنی ہے، کہ جہاد کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ جہاد میں ہے۔ جس طرح پہلے امتوں میں رہبانیت ہوتی تھی، دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جاتے تھے، اس امت میں نہیں ہے وہ۔ اس میں کیا ہے کہ اپنا دنیا کو چھوڑنا ہے تو جاؤ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے آرام کو ختم کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ اسی میں سیاحت بھی ہے اور یہ جہاد بھی ہے۔ الراکعون، اور سب رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جانے والے۔ الساجدون، اور سجدہ کرنے والے، بہت رکوع کرتے ہیں اور بہت سجدہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تہجد کے وقت اٹھتے، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتے، آپ کو وضو کراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، اور اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا انہوں نے، کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، اور ان کے گھر کی جو ضرورتیں ہوتی، کوئی ساز و سامان جو دینا ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے انہیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وضو کرا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا یا ربیہ سل، ربیہ سوال کرو، کچھ چاہیے ہو، کچھ لینا ہو، کوئی ضرورت ہو گھر کی تو بتاؤ۔ حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے پیغمبر، پہلے سوچا کہ کیا مانگوں، سل تعطیٰ، آپ نے بڑی آفر کر دی، ربیہ مانگو آپ کو دیا جائے گا، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر نہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، آج ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا مانگتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خزانے مانگ لیتا، دولت مانگ لیتا، اللہ فلاں علاقے میں، اللہ کے پیغمبر فلاں علاقے میں جو فلاں بنگلہ ہے، فلاں گھر ہے، وہ مجھے دے دو، یا اتنا پیسہ دے دو، مال غنیمت سے اتنا پیسہ مجھے دے دو آپ۔ نہیں، حضرت ربیہ کی چاہت کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیچ دیا تھا اپنا آپ جنت کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دی تھی، انہیں دنیا چاہیے ہی نہیں، تو جنت کے خریدار تھے۔ اس نے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے جنت چاہیے، اور جنت بھی عام جنت نہیں، اللہ کے پیغمبر جنت وہ ہو جس میں آپ کا ساتھ ملے، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی اسی طرح آپ کے پاؤں دھلاتا رہوں، اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر سے کہا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے جنت دیں، اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے پوچھ ہی لیا کہ کیا چاہیے، مجھے وہ جنت چاہیے جس جنت میں آپ کا ساتھ ملے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ اس کے علاوہ کوئی اور چاہیے ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر آج تو یہی چاہیے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کر، فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر تو سجدے زیادہ کیا کر، پھر اگر تو وہ جنت چاہتا ہے جس جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہو تو پھر سجدے زیادہ کیا کر، اللہ تجھے وہ جنت دے گا جو جنت میرے پڑوس میں ہوگی، جنت میں میرا ساتھی بننے کے لیے سجدے زیادہ کیا کر۔ الساجدون، جو جنت کے طلبگار ہیں وہ سجدے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ لمبے سجدے کرتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نوافل پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ، ان نوافل میں بار بار سجدے کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم جنت کے طلبگار ہیں؟ کیا ہم نے بیچ دی ہیں اپنی جانیں؟ جنہوں نے اللہ کو اپنی جانیں بیچ دی ہیں ان کے عمل یہ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے۔ تو ہم بھی یہی کام کریں، التائبون العابدون، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ کریں اگر غلطیاں ہو جائیں، اور اللہ کی زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، الراکعون، رکوع کریں اللہ کے سامنے، سجدہ کریں۔ اور اگلی بات جو ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینے والے اور گناہوں سے روکنے والے۔ پچھلے جو کام تھے وہ اپنی حد تک تھے کہ توبہ گناہ ہو گئے تو توبہ کرنی ہے، کثرت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، رکوع اور سجدے کرنے۔ اب یہ ہے کہ یہ اسی کام کی پھر آگے حکم دیتے ہیں، الآمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دی ہیں وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ حرام کے قریب نہیں جاتے، وہ حرام کو منہ نہیں لگاتے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرتے۔ حافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ جو اللہ کے حرام کردہ کام ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدود کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، آنکھوں سے حرام نہ دیکھیں، اس نیٹ پر موبائل پر گندگیوں کو نہ دیکھیں، ان کانوں سے گانے نہ سنیں،
یہ ہے حفاظت. اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنے مال و جان کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. یہی اللہ کی حدوں کی حفاظت ہے. اور اللہ نے اگر اختیار حکومت دی ہے تو اللہ کی حدود کو اس اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں ان کو نافذ کریں. وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے. استغفار بھی کثرت کے ساتھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ سے بخشش مانگا کرو. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ فی کل یوم 100 مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ استغفار کرتے. کثرت کے ساتھ استغفار کریں، لمبے سجدے کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 آیتیں ہوئی ہیں اس رکوع کی، اور یہ رکوع ابھی باقی ہے. آگے جو واقعہ تھا 3 صحابہ کرام جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی، وہ واقعہ بھی تھوڑا لمبا ہے. تو انشاءاللہ اگلا رکوع کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. ہم نے جو ان 2 آیتوں میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی جانیں اللہ کو بیچ دیں، ہم اپنی ان جانوں پر اللہ کی مرضی کو نافذ کر سکیں. ہم وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے، ہم وہ نہ کریں جس کام کو نہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.